इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप खबरें सुनिए। जम्मू कश्मीर में सेहत के शोबे में बेहतरी लाने के लिए मुसलसल कोशिशें जारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर को सबसे पहले कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तमाम अज्जा पर अमल दरामद करने का एजाज हासिल। कापरन शोपियां में हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में एक गैर मुल्की मिलिटेंट हलाक। और G20 चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इस माह की 14 से 16 तारीख तक वज़ीर-ए-आज़म करेंगे इंडोनेशिया का दौरा। पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 3 वर्षों से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रहबरी के तहत सेहत के शोबे में बेहतरी लाने के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं, जिसका मकसद बेहतर तबी बुनियादी ढांचा, वसाइल और यूनियन टेरिटरी के हर एक शहरी तक रसाई हासिल करके उन्हें मयारी और काबिल बर्दाश्त तबी निगहदाश्त की खिदमत बहम पहुंचानी है। आज जम्मू में इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहेमेटोलॉजी ट्रांसकॉन 2022 की 47वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 2 नए एम्सों, 2 कैंसर इंस्टीट्यूटों, 7 नए मेडिकल कॉलेजों, 15 नए नर्सिंग कॉलेजों और हजारों तिब्बी और वेलनेस सेंटरों के अलावा 5 लाख रुपए की यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज से जम्मू कश्मीर के अवाम को बेहतर तबी निगहदाश्त की सहूलियात मयसर हैं, जबकि वो दहाइयों से सेहत की बुनियादी सहूलियात और खदमात से महरूम थे। उन्होंने तबी तहकीक के हवाले से कहा कि हम पर मौजूदा तबी तहकीक के निजाम को बदलने की बड़ी जिम्मेदारी आयद है और तशखीसी आलात को तैयार करने के लिए तवील मुद्दती सरमायाकारी करनी चाहिए। इस 3 रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम ISBTI की जम्मू कश्मीर चैप्टर और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के इम्यूनोहेमेटोलॉजी एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के PG डिपार्टमेंट ने किया है। इस मौके पर ट्रांसकॉन 2022 के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर TR रैना ने इस कौमी कॉन्फ्रेंस के अगराज व मकासद को उजागर किया। उन्होंने 100% रजाकाराना खून के अतिये को हासिल करने के लिए ISBTI के विजन को साझा किया। कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताई इजलास में माहिरीन और सरकर्दा मुकर्ररीन ने खून के अतिये और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर ट्रांसकॉन 2022 के एक सवेनियर की रस्म रोनमाई भी अंजाम दी गई। तकरीब पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की मुशीर राजीव राय भटनागर भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि यूटी गवर्नमेंट इस अज़म व इस्तक़लाल से काम कर रही है ताकि हर फर्द को मसावी हुकूक, मसावी मौक़े फराहम हों और जम्मू कश्मीर के तरक्याती सफर में हर एक शराकतदार बने। आज जम्मू में बाबा जुत्तू श्राइन में मुनक़दा जड्डी मेले पर एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा जुत्तू की अजीम कुर्बानी हम सबके लिए काबिल तक़लीद है। उन्होंने कहा कि हमारे किसान सख्त मेहनत और वकार की मिसाल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि एक रोशन समाज को लोगों के लिए इंसाफ को यकीनी बनाना चाहिए। जिडी मेला भारत की सकाफती वहदत की एक मिसाल है। उन्होंने इस बात पर मसरत का इजहार किया कि इस साल का मेला बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म किया जा रहा है ताकि खित्ते में सियाहत को फरोग दिया जाए और बाबा जुत्तू की हयात और फलसफे को सामने लाया जाए। उन्होंने तरक्याती अमल में सरकार और अवाम की शराकतदारी की अहमियत उजागर की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर तभी तरक्की कर सकती है जब किसान खुशहाल हों। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर PK पोले ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान कश्मीर में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से बिजली की सप्लाई के हवाले से हिकमत अमली और मंसूबे का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरों पर जोर दिया कि वो बिजली की मांग को सही तरीके पर मैनेज करें क्योंकि सप्लाई में इजाफा नहीं होगा। उन्होंने मजीद कहा कि मौसमी सरमा में बिजली की मांग में 25% का इजाफा होगा, इसलिए बिजली की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए लाजमी इक़दामात किए जाएं। उन्होंने बिजली की एमनेस्टी स्कीम को सख्ती से अमलाने की भी हिदायत दी ताकि कम से कम मुद्दत में अहदाफ को हासिल किया जा सके। उन्होंने बिजली चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी
تلقین کی اور بجلی کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے عوام کی شمولیت کی ضرورت اجاگر کی۔ اسی دوران انہوں نے اس بات کے لیے بھی زور دیا کہ ٹرانسفارمروں، بجلی کھمبوں کے علاوہ ورکشاپوں پر تیل کا بفر سٹاک مہیا رکھا جائے۔ سوشل میڈیا پر بجلی کٹوتی کے بارے میں شکایات کے حوالے سے انہوں نے ڈپٹی کمشنروں اور محکمہ بجلی سے کہا کہ وہ میڈیا کی ٹیموں کو تشکیل دیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے صحیح اور حقیقی حال پیش کریں تاکہ افواہیں اور غلط فہمیاں نہ پھیلائی جا سکیں۔ بھارت میں مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش پر ہر سال 11 نومبر کو قومی یوم تعلیم منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ملک بھر میں تقاریب منعقد ہوئیں جن میں تعلیم کو عام کرنے پر خصوصی زور دیا گیا۔ مرکزی سرکار ملک کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے تعلیم کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے زبردست کوششیں کر رہی ہے تاکہ طلباء اور نوجوانوں کی ہمگیر ترقی اور نشو و نما اور ان کے روشن مستقبل کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مولانا آزاد کی یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ انہیں ان کے عالمانہ مزاج اور دانشورانہ مہارت کی وجہ سے وسیع پیمانے پر سراہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا آزاد دیگر قائدانہ شخصیتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے علاوہ جدوجہد آزادی میں بھی پیش رہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تعلیم کے تئیں بھی ان کے اندر زبردست جوش و جذبہ موجود تھا۔ اعلیٰ تعلیم اور اطلاعات کے پرنسپل سیکرٹری روہت کنسل نے کہا ہے کہ یہ بات باعث فخر ہے کہ جموں کشمیر نے سب سے پہلے قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے تمام اجزاء پر عمل درآمد کیا۔ آج گاندھی نگر جموں میں انسٹیٹیوشنل انوویشن کونسلوں کو شروع کرنے کے حوالے سے افتتاحی تقریب کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے تمام گورنمنٹ ڈگری کالجوں نے اور 54 ایکریڈیٹڈ کالجوں میں IICs قائم کیے ہیں جبکہ باقی ماندہ 69 کالج ان IICs کے اسپوکس پرسن کے طور کام کریں گے اور ان کو 54 کالجوں میں کی جانے والی سرگرمیوں کے فوائد پہنچیں گے۔ اس موقع پر جموں کی کلسٹر یونیورسٹی کے وائس چانسلر بچن لال، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اسپیشل سیکرٹری کے علاوہ دیگر اعلی عہدیدار بھی موجود تھے۔ پروگرام کو فیس بک کے ذریعے ویب کاسٹ کیا گیا۔ کاپرن شوپیاں میں آج صبح فوج اور ملیٹنٹوں کے بیچ ایک جھڑپ میں ممنوعہ تنظیم جیش محمد کا ایک غیر ملکی ملیٹنٹ کامران بائی مارا گیا۔ کشمیر زون پولیس نے ایک ٹویٹ میں ADGP کا حوالہ دے کر مذکورہ ملیٹنٹ کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملیٹنٹ کولگام اور شوپیاں اضلاع میں سرگرم تھا۔ ڈپٹی کمشنر راجوری وکاس کنڈل نے سڑک حادثات میں 5 جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین میں 4 لاکھ روپے کی عبوری ریلیف کے چیک آج تقسیم کیے۔ یہ امداد جموں اینڈ کشمیر روڈ ایکسیڈنٹس وکٹم فنڈ کے تحت فراہم کی گئی۔ اس فنڈ کا مقصد جاں بحق اور زخمی ہونے والے افراد کے لواحقین کو فوری ریلیف بہم پہنچانا ہے۔ جموں کشمیر انٹرپرونرشپ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ JKEDI نے آج کٹھوعہ میں گورنمنٹ ڈگری کالج کے اشتراک سے ایک روزہ انٹرپرونرشپ جانکاری پروگرام کا اہتمام کیا۔ اس کی صدارت انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر اعجاز احمد بٹ نے کی۔ انہوں نے کٹھوعہ میں نوجوان خواتین کے لیے انٹرپرونرشپ ڈیولپمنٹ پروگرام کا بھی افتتاح کیا۔ ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر چودھری محمد اقبال نے آج ویجیٹیبل فارم سنبل بانڈی پورہ کا دورہ کیا۔ انہوں نے محکمے کے مختلف بلاکوں کا دورہ کیا اور متعلقہ تکنیکی اسٹاف سے تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پچھلے 2 سال سے زیادہ عرصے کے دوران محکمہ جاتی فارم ایک تبدیلی کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ فارم آنے والے دنوں میں نہ صرف کسانوں کے لیے مختلف قسم کے بیجوں کی فراہمی کی مانگ کو پورا کریں گے بلکہ یہ مختلف زرعی فصلوں کی کاشت کے لیے ماڈل سینٹر کے طور پر بھی کام کریں گے۔
حضرت سعید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی اختتامی تقریب کے سلسلے میں آج سب سے بڑی تقریب پیر دستگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ خانیار کے علاوہ درگاہ غوثیہ رہباب صاحب علی کدل سرائے بالا پنجورہ شوپیاں اور کئی دیگر مقامات پر منعقد ہوئی، جہاں ہر نماز کے بعد موئے پاک غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کے دیدار کرائے گئے۔ اس موقع پر حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پاک سیرت، علمی اور روحانی کمالات پر علماء نے روشنی ڈالی۔ وزیر اعظم نریندر مودی بالی میں G20 چوٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے اس ماہ کی 14 سے 16 تاریخ تک انڈونیشیا کا دورہ کریں گے۔ بالی چوٹی کانفرنس کے دوران G20 کے لیڈر ایک ساتھ بحال ہوں، زیادہ مضبوطی کے ساتھ بحال ہوں کہ سربراہ کانفرنس کے موضوع کے تحت عالمی تشویش کے کلیدی معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے۔ نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان اندرن باگچی نے کہا کہ کانفرنس کے ایجنڈے کے حصے کے طور پر 3 ورکنگ اجلاس منعقد ہوں گے، جن میں خوراک اور توانائی کی یقینی فراہمی، صحت اور ڈیجیٹل کایا پلٹ سمیت دیگر موضوعات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ چوٹی کانفرنس کے اختتامی اجلاس میں انڈونیشیا کے صدر جوکو وڈوڈو علامتی طور وزیر اعظم نریندر مودی کو G20 کی صدارت سونپیں گے۔ بھارت اس سال 1 دسمبر سے G20 کی باضابطہ طور پر صدارت کی ذمہ داری سنبھالے گا۔ چوٹی کانفرنس کے دوران وزیر اعظم اپنے کچھ ہم منصبوں کے ساتھ 2 طرفہ میٹنگیں کریں گے۔ وزیر اعظم بالی میں بھارتی برادری کے ساتھ بات چیت کریں گے اور خطاب بھی کریں گے۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکھڑ آسیان بھارت یادگاری سربراہ کانفرنس اور 17ویں مشرقی ایشیا اجلاس میں شرکت کے لیے آج کمبوڈیا کے 3 دن کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ کمبوڈیا اس سربراہ کانفرنس کا انعقاد آسیان کے موجودہ صدر نشین کی حیثیت سے کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نائب صدر کے ہمراہ ہوں گے۔ نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے مشرقی امور کے سیکرٹری سوربھ کمار نے کہا کہ نائب صدر پونام پین میں کمبوڈیا کے وزیر اعظم ہن سین اور دیگر ممتاز شخصیات کے ساتھ باہمی میٹنگیں بھی کریں گے۔ اس سال آسیان بھارت تعلقات کے 30 برس مکمل ہو رہے ہیں اور اسے آسیان بھارت دوستی کے سال کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی شخصیت اور کاموں پر مبنی ایک پینٹنگ نمائش کا آج سے وارانسی میں آغاز کیا گیا ہے۔ جہاز رانی کے مرکزی وزیر سربانند سونووال اور ریاست کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے مشترکہ طور پر رودرکش کنونشن سینٹر میں اس نمائش کا افتتاح کیا۔ موسم محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 3.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.9 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ آپ سنیے تبصرہ۔